اس کے لشکری اور وہ خود بھوکے پیاسے سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ پشت کی جانب سے مارواڑ کے راجہ مالدیو کے تعاقب کا بھی خطرہ تھا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمایوں نے اپنے چند سرداروں کو چھوٹا سا ایک لشکر دے کر پیچھے پیچھے رہنے کا حکم دیا، تاکہ اگر پشت کی جانب سے راجہ مالدیو کے کچھ دستے اگر حملہ آور ہوں تو ان کی راہ روکی جا سکے اور ہمایوں اہل و عیال اور اسباب کو ساتھ لے کر بخیریت اپنی منزل کی طرف بڑھ سکے۔ اتفاق سے رات کے وقت ہمایوں کے یہ سردار اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ صحرا کے اندر راستہ بھول کر دوسری طرف جا پہنچے۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لشکر ان کا تعاقب کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ شاید یہ مالدیو کے لشکر کا کوئی حصہ تھا جو ہمایوں کے تعاقب میں نکلا تھا۔ ہمایوں کے سردار اور لشکری زور زور سے تکبیریں بلند کرتے ہوئے ان پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے انہوں نے تیر برسائے۔ پہلا ہی تیر مالدیو کے تعاقب کرنے والے دستوں کے سالار کو لگا اور وہ زمین پر گر کر دم توڑ گیا اور اس کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ مالدیو کا تعاقب کرنے والا لشکر بھاگ نکلا۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ ہمایوں کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے اور ان سپاہیوں نے ان پر تیر اندازی کی ہے۔ وہ ارد گرد پھیل کر ہمایوں کے اصل لشکر کی حفاظت پر مامور ہوں گے، لہٰذا وہ دم دبا کر صحرا میں بھاگ گئے۔ اس کے بعد یہ سردار اپنے لشکر کو لے کر ہمایوں سے جا ملے اور پورے حالات اسے کہہ سنائے۔ ہمایوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تعاقب کرنے والا مالدیو کا لشکر واپس بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد ہمایوں نے پھر عمرکوٹ کی طرف سفر شروع کیا۔ ہمایوں اور اس کے سارے ساتھی بھوکے پیاسے تھے، یہاں تک کہ ایک کنویں کے کنارے خیمے نصب کیے گئے۔ کنویں میں پانی بہت کم تھا، تاہم ہمایوں اور اس کے ساتھیوں نے تھوڑا تھوڑا پانی پی کر رات وہاں بسر کی۔ دوسرے روز کوچ پھر شروع ہوا۔ 3 منزل تک پانی نہ ملا۔ پیاس کی شدت سے ان لوگوں کی حالت ناقابل بیان ہو گئی۔ چوتھے دن قافلہ پھر ایک کنویں پر پہنچا۔ یہ کنواں کافی گہرا تھا، تاہم ہمایوں کے ساتھی فی الفور حرکت میں آئے۔ کنویں سے پانی نکال کر اپنے لشکر کو خوب سیراب کیا۔ اس طرح ہمایوں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے عمرکوٹ پہنچا۔ عمرکوٹ کا راجہ ہمایوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آیا۔ یہاں کچھ عرصہ ہمایوں نے اپنے بچے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران ہمایوں کے یہاں اس کی نئی بیوی حمیدہ بیگم کے بطن سے اکبر پیدا ہوا۔ اکبر کی پیدائش پر ہمایوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد عمرکوٹ سے اس نے کوچ کیا اور ہندوستان سے نکل کر سیستان میں داخل ہوا۔ سیستان میں ان دنوں ایران کے شہنشاہ طواسب کی طرف سے ایک شخص حکمران تھا۔ اس نے ہمایوں کا بہترین استقبال کیا۔ سیستان سے ہمایوں ہرات گیا۔ اس کے بعد اس نے ایران کے شہنشاہ طہاسب کی طرف کوچ کیا اور اس کے یہاں ہمایوں نے پناہ لے لی۔ شام کے قریب خواص خان اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔ گھوڑے کو لے کر وہ استبل میں داخل ہوا تو ایک محافظ بھاگ کر آگے بڑھا۔ خواص خان سے اس نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اس موقع پر اوما تقریباً بھاگتی ہوئی استبل میں خواص خان کے پاس آئی۔ خواص خان نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں اور شادمانیاں ہی شادمانیاں تھیں۔ خواص خان کے قریب آ کر گلوں اور شکووں سے بھرپور آواز میں اوما نے پوچھا کہ خواص خان میرے بھائی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو صبح کے وقت سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ منہ اندھیرے ہی یہاں سے نکلے، نہ کھانا کھانے حویلی میں آئے، نہ ہی اپنا عطا پتہ دیا۔ میں تو آپ کو ایک انتہا درجے کی خوشخبری دینے والی تھی۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں مستقر کی طرف جاؤں، اس لیے کہ آپ وہیں شیر شاہ سوری کے پاس ہوں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ گھر آئیں گے تو خوشخبری سناؤں گی۔ خواص خان نے غور سے اوما کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیسی خوشخبری؟ اوما نے گہری مسکراہٹ میں کہا کہ خواص خان میرے بھائی، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ گنگا ایک بچے کی ماں بن گئی ہے اور وہ بڑی بے چینی سے آپ کی آمد کی منتظر ہے۔ وہ کئی بار آپ کا پوچھ چکی ہے اور انتہائی فکر مند ہے۔ اوما کے یہ خوشخبری سنانے پر خواص خان تقریباً بھاگتا ہوا اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اوما بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ خواص خان جب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا گنگا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت انتہائی صحت مند بچہ تھا۔ گنگا کی مسحری کے پاس نیرمل اور کملاوتی بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی خواص خان اس کمرے میں داخل ہوا، اس کی نگاہ اس پر پڑی۔ خواص خان کو دیکھتے ہی گنگا کے چہرے پر رونق اور شادابی آ گئی۔ اس کے خوبصورت ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیل گئے۔ خواص خان تیزی سے آگے بڑھا۔ گنگا کے قریب جا کر اس نے پہلے گنگا کی پیشانی چومی، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا اور بڑی دھیمی اور رازدارانہ سی آواز میں کہا کہ میں تمہیں بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دیتا ہوں۔ خواص خان کے ان الفاظ پر گنگا ہنس پڑی۔ پھر وہ بھی اونچی آواز میں کہنے لگی کہ میں بھی آپ کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دیتی ہوں۔ بیٹھے نہ کھڑے کیوں ہیں؟ گنگا کے کہنے پر خواص خان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پھر وہ وقفے سے بیٹے کے گال اور پیشانی چومنے لگا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد کملاوتی نے سکوت کو توڑا۔ خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے کافی انتظار کیا۔ بچہ تو آپ کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ہوا تھا۔ میں تو یہ خیال کر رہی تھی کہ آپ لشکرگاہ سے ہو کر جلد لوٹ آئیں گے،
لیکن آپ نے شام کر دی، اپنا عطا پتہ بھی نہ دیا۔ خواص خان بھی جواب میں مسکرا دیا، کہنے لگا کہ دیکھو کملاوتی، تو ٹھیک کہتی ہے، پر مجھے شیر شاہ سوری نے مستقر میں بلایا تھا، سارے سالار جمع تھے اور راجپوتانہ پر حملہ آور ہونے کے لیے لاہ عمل تیار کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ راجپوتانہ میں مارواڑ کا راجہ مالدیو پر پرزے نکالنے لگا ہے اور وہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بے پناہ تیاریوں میں مصروف ہے، لہٰذا شیر شاہ سوری چاہتا ہے کہ پہلے ہی اس پر ضرب لگا کر اسے ناکارہ بنا دیا جائے۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 1 ہفتے تک یہاں سے لشکر راجپوتانہ پر حملہ کرنے کے لیے کوچ کرے گا۔ شیر شاہ سوری تو پہلے ہی کوچ کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے گنگا کی وجہ سے مہلت لی کہ میرے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹے کی پیدائش کے بعد یہاں سے کوچ کروں۔ میں خداوند کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ میری یہاں سے روانگی سے کئی دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد اس نے غور سے گنگا کی طرف دیکھا اور پوچھا، دیکھ گنگا، تو کب تک میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ گنگا نے کچھ سوچا، پھر پیار بھری آواز میں کہنے لگی کہ مجھے فی الحال یہیں رہنے دیں، آپ کے ساتھ کملا اکیلی ہوگی، میں بچے کو لیے کہاں خیموں کی کٹھن زندگی بسر کرتی رہوں گی، بچہ چند ماہ کا ہو لے پھر میں آپ سے آن ملوں گی۔ گنگا کا جواب سننے کے بعد خواص خان نے زومانی انداز میں گنگا کی طرف دیکھا، گنگا کے چہرے پر عجیب سے زومانی تاثرات تھے۔ پھر اس کے بعد خواص خان نے کملاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، دیکھ کملا، تیرا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ کملا جھٹ بولی اور کہنے لگی کہ گنگا ٹھیک کہتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد فی الفور اسے لشکر میں شامل ہو کر خیمے کی کٹھن زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، اسے آرام اور سکون کی ضرورت ہے جو صرف اسے آگرہ کی اپنی اس رہائش گاہ میں ہی مل سکتا ہے، اور پھر بچہ جب تک چند ماہ کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے خیمے کی زندگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ میں گنگا کے ان خیالات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ اور گنگا دونوں کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں رہنے دوں گی۔ کملا کا یہ جواب سن کر جہاں گنگا کے چہرے پر پرسکون تبسم پھیلا تھا وہاں خواص خان بھی دھیرے دھیرے مسکرانے لگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ دیکھو کملا، یہ تو میں پہلے سے جانتا ہوں کہ تم میری خدمت میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھو گی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ گنگا بچے کے ساتھ یہیں رہے گی، پھر تم 1 ہفتے تک ہمارے ساتھ کوچ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اب اٹھو، کھانا لاؤ، سارے یہیں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ساتھ ہی کملاوتی، اوما اور نیرمل اٹھ گئیں۔ کھانے کے برتن انہوں نے وہیں لگا دیے اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ 1 ہفتے کے بعد شیر شاہ سوری اور خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ سے راجپوتانہ کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ راجپوتانہ کا ریگستان اور صحرا جس کی طرف شیر شاہ سوری اور خواص خان نے کوچ کیا تھا اپنی نوعیت اور حیت کے لحاظ سے عجیب و غریب صحرا تھا۔ یہ صحرا اراولی کے مغربی دامن اور گجرات اور سندھ کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم سے اس خطے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً شمالی ہند کی تاریخ پر سیاہی چھاتی رہی ہے۔ یا تو یہاں خانہ بدوش قبائل ہندوستان کے اندر اور باہر گھومتے پھرتے رہے ہیں اور ہندوستان کی سیاست کو درہم برہم کرتے رہے ہیں، یا یہاں کے ریگستان کو بآسانی پار کر کے غیر ملکی حملہ آور ملک کے حفظ و امن کو تہ و بالا کرتے رہے ہیں۔ اس ریگستان کو پار کرنا اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ کسی خشک کھائی کو۔ سلطنت ہند کو یہ ضرورت محسوس ہوتی رہی کہ اقتصادی جوخم کو برداشت کر کے بے حد فوجی نقصان سہ کر حفظ ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خطے پر اپنی مضبوط گرفت قائم رکھی جائے۔ اسی ریگستان کے پار سے مختلف وحشی قبائل وسطی ہند کی زرخیز گھاٹیوں میں حملہ کرتے رہے اور مختلف مواقع پر مختلف حملہ آور بھی اس راستے سے وقتاً فوقتاً ہندوستان پر نزول کرتے رہے۔ راجپوتانہ کے ریگستان میں نہ صرف ریگ کے ذرے ہی منتشر ہوتے ہیں بلکہ ہوا کی غارت گر خانہ بدوش آبادی بھی بلوچستان کے ریگستان اور کوہ سلیمان کی وادیوں سے آتی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ اس ریگستان کے گہوارے میں ہندی اقوام کے نسلی گروہ کی ایک متواتر تغیر پذیر شبیہ کھنچ کر رہ جاتی ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہاں مختلف جماعتوں اور قبائل کی تہوں کا مجموعہ یکجا ہو چکا ہے۔ اس میں سیاسی اور سماجی یک رنگی پیدا ہو چکی تھی۔ پھر بھی اس ریگستان کے ہم اثر باشندوں کے نسلی اور صاف اور ان کی بول چال انفرادیت کو نمایاں کرتی رہی۔ قرون وسطیٰ میں یہ خطہ دلکش کم اور تکلیف دہ زیادہ تھا۔ ریگستان کے دائرے کا ہر ذرہ اور عوام برسر پیکار تھے، اگرچہ اس کے باشندے مہذب نسل کے تھے مگر شومی قسمت نے ان کو خانہ بدوش اور نان شبینہ کا محتاج بنا دیا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ اکثر قحط اور ٹڈی کی وبا نازل ہو جاتی تھی۔ بعض ہمہ اراضی کے کوہستانوں کے نسبت یہ ریگستان راجپوتوں کی آزادی کا بہتر مسکن ثابت ہوا۔
قرون وسطی میں اس ریگستان کے اندر مارواڑ، بیناکیر، جسلیمر، بہاولپور اور تھرپارکر شامل تھے۔ یہ علاقہ رہزنوں کے لیے بہشت تھا اور وہ کاروانوں کو لوٹ کر اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ تاہم ہندوستان کی تاریخ میں اس ریگستان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ ملک کے بہترین جانبازوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کی جیگتی جاگتی تہذیب قرون وسطی کے راجپوتی سماج پر تب تک حاوی رہی ہے جب تک کہ راجپوت وہ نہ رہے جو پہلے تھے یا جیسی کہ ان سے امید کی جاتی رہی۔ 10ویں صدی کے لگ بھگ منتخب خانہ بدوش اور جنگجو قبائل راجپوتانہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں پرتیہار بھی تھے، چوہان، پرمار اور جنگجو بھائی قبائل بھی تھے۔ ان کے علاوہ راجپوت اور سندھ کی وادی میں رہنے والے کھوکھر قبائل بھی راجپوتانہ کا رخ کر رہے تھے۔ ان سب قبیلوں کے علاوہ ایک انتہائی طاقتور قبیلہ بھی راجپوتانہ کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ یہ راٹھور تھے۔ راٹھور قبیلہ دریائے گنگا کے مغرب میں قنوج کے علاقے میں رہتا تھا۔ یہ لوگ ایک زیادہ محفوظ جگہ کی تلاش میں موجودہ مارواڑ کے خطے میں آئے تھے اور غالباً یہ راجپوتانہ کی تاریخ کا آخری انقلاب تھا۔ راٹھوروں کی یہ ہجرت 13ویں صدی کے تیسرے عشرے میں یعنی التمش کے عہد حکومت میں ہوئی۔ گنگا کے میدان میں آباد یہ راجپوت قوم اپنی آزادی کھو چکی تھی۔ یہ التمش سے ٹکرائے تھے لیکن التمش نے ہر موقع پر انہیں بدترین شکست دی تھی۔ اس نے تمام سندھ اور راجپوتانہ کی خاص ریاستوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا۔ اس سے شکست خوردہ راجپوتوں کو اپنے ٹھکانوں سے ہجرت کر کے مختلف مقاموں کی طرف جانے کا کوئی چارہ کار دکھائی نہ دیا، لہٰذا یہ دریائے گنگا کے راجپوتانہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ ہندوستان میں لودھی سلطنت کی ابتدا کے ساتھ ہی راٹھوروں نے بھی راجپوتانہ کے لیے ایک مستحکم اور مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ راٹھوروں کے ایک طاقتور یودھا نے راجپوتانہ میں ایک شہر جودھ پور آباد کیا اور یہ جودھ پور کے نام سے راٹھوروں کی راجپوتانہ میں پہلی طاقتور سلطنت تھی۔ سردار جودھا جو راٹھوروں کا ایک طاقتور سردار تھا، اس نے جودھ پور سلطنت کی بنیاد ڈالی اور اس سلطنت کا پہلا راجہ خود راؤ جودھا تھا۔ راؤ جودھا کے ایک بھائی جس کا نام راؤ بیکا تھا، وہ اپنے لیے راجپوتانہ میں ایک علیحدہ سلطنت کا قیام چاہتا تھا۔ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نکلا، وسیع علاقوں پر اس نے قبضہ کیا اور ایک نیا خطہ جس کا نام اس نے اپنے نام کی نسبت سے بیکانیر رکھا۔ اس طرح راجپوتانہ کے اندر دو سلطنتیں قائم ہو گئی، ایک جودھ پور اور دوسری بیکانیر۔ راؤ جودھا کی وفات کے بعد ایک شخص راؤ گاگا جودھ پور کی سلطنت کا راجہ بنا۔ شیر شاہ سوری کے دور میں مارواڑ کی ریاست کا جو راجہ مالدیو تھا وہ اسی راؤ گاگا کا بیٹا تھا۔ گاگا کا بیٹا اور ولی عہد مالدیو چوہان نسل کی سروہی راجکماری پدما کماری کے بطن سے پیدا ہوا۔ اس کے مزاج میں وہی تیزی اور وہی تیکھا پن تھا جس کے لیے سروہی کی تلوار مشہور ہے۔ ایران اور عرب کے بازاروں میں اسے ہندی تلوار کہتے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی کی تلواروں نے اس تلوار کی شہرت ختم کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایام طفولیت میں ہی مارواڑ کا راجہ مالدیو اپنے والد راجہ جودھا کے ساتھ ریاست اور جنگوں میں حصہ لینے لگا تھا، لیکن اس کا باپ اس کی حوصلہ مندی اور ضدی پن سے سخت متفکر رہتا تھا۔ ایک لڑائی میں جب رانا سانگا کو بابر کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی تو راؤ جودھا کا لڑکا مالدیو رانا سانگا کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کمزور والد میں رانا سانگا کی جگہ پر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا وہ خود اس کو سر انجام دینا چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز جب راؤ گاگا اپنے محل کی ایک کھڑکی میں بیٹھا ہوا مختلف مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو اچانک مالدیو نے اپنے باپ راؤ گاگا کو دھکیل کر کھڑکی سے نیچے پھینک دیا، جس سے راؤ گاگا ہلاک ہو گیا۔ یوں اپنے باپ راؤ گاگا کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے کے بعد راجہ مالدیو 1513 کو مارواڑ کے سلطنت کے راجہ کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ شہنشاہ بابر کی موت مالدیو کی تخت نشینی سے 6 ماہ بیشتر ہو چکی تھی اور ہمایوں اس وقت ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ مالدیو کو اپنے مقتول والد سے محض 2 پرگنے یعنی جودھ پور اور سوجات وراثت میں ملے تھے۔ اس کے علاوہ راٹھور قبیلے کے 9 طاقتور سردار اس کے والد کے باجگزار اور جاگیردار تھے جو اپنی اپنی جاگیروں میں تقریباً خود مختار تھے۔ مالدیو پہلے انہی جاگیروں کے خلاف حرکت میں آیا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے اس نے اپنی سلطنت کو پہلی وسعت دی۔ ان جاگیروں پر قبضہ کر کے مالدیو نے اپنی سلطنت کے مرکز کو مستحکم کیا۔ حالانکہ مالدیو کے کردار میں بہت سی کمزوریاں تھیں، لیکن سیاسی مصلحت اور دور اندیشی، ذہانت اور مدبرانہ حکمت میں وہ اپنے ہم اثر راجپوتوں سے کہیں آگے تھا۔ مالدیو کی خوش قسمتی کہ جس وقت اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا کام شروع کیا تو اس وقت شہنشاہ ہمایوں گجرات کے حکمران بہادر شاہ کے ساتھ مختلف مسائل اور مشکلات میں الجھا ہوا تھا۔ اس بنا پر اس کو راجپوتانہ میں مالدیو کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہ ملی۔
یہ مالدیو کے لیے سنہری موقع تھا، لہٰذا مالدیو نے راجپوتانہ میں رانا سانگا کا کردار ادا کرنے کا تہیہ کر لیا۔ مختار جاگیرداروں پر قبضہ کرنے کے بعد اب اس نے ایک بہت بڑا لاہ عمل تیار کیا، جس کے تحت اس نے قرب و جوار کی 4 بڑی بڑی ریاستوں اور حکومتوں پر قبضہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ان میں جیسلمیر، میواڑ، بیکانیر اور کچواہا شامل تھی۔ سلطنت کو مزید وسعت دینے کے لیے مالدیو نے پہلے جیسلمیر کا رخ کیا۔ جیسلمیر پر بھاٹی قوم حکمران تھی اور بھاٹی قوم کا راجہ لون کرن جیسلمیر پر ان دنوں حکومت کر رہا تھا، جو مالدیو کا ہم اثر تھا۔ بھاٹی قوم کی یہ حکومت ریگستان میں موجود بہاولپور سے عمرکوٹ اور بھکر تک پھیلی ہوئی تھی، اور انہیں اس بات کا فخر تھا کہ وہ راجپوتانہ کی پروازوں کے نگران اور محافظ ہیں۔ لیکن ذرائع کی کمی اور باہمی حسد و نفاق کی وجہ سے ان کی مشرقی اور شمال مشرقی سرحد پر جودھ پور اور بیکانیر کا غلبہ ہو گیا تھا، اور ان کا قبضہ اس طرح سے ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ جیسلمیر پر قبضہ کرنے کے لیے راجہ مالدیو اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے نکلا اور حملہ آور ہو کر ریاست جیسلمیر کے کچھ علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ جیسلمیر کے راجہ لون کرن نے جب دیکھا کہ وہ مالدیو کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ راجہ مالدیو جیسلمیر پر قبضہ کرے گا، تو جیسلمیر کے راجہ لون کرن نے حکومت اور اپنی رعایا کو بچانے کے لیے اپنی راجکماری امادی کی شادی مالدیو سے کر دی۔ لیکن مالدیو ایسا بد کردار اور ایسا عیاش شخص کہ شادی کی رات اس عیاش نے بستر عروسی کو ایک خادمہ سے مباشرت کر کے ناپاک کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دلہن امادی نے یہ کہہ کر اس سے قطع تعلق کر لیا کہ وہ اسی خادمہ کے لائق ہے، اور اسے چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد امادی اپنے شوہر مالدیو کے ساتھ چلی تو گئی، لیکن اس سے ہمیشہ قطع تعلق ہی رکھی۔ حالانکہ اس نے اپنی تمام زندگی اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے گزار دی۔ حالات کچھ بھی رونما ہوئے، مالدیو نے ایک طرح سے جیسلمیر پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطنت میں شامل کر لیا۔ انہی حالات کے دوسرے سلسلے میں راجہ مالدیو نے میواڑ کا رخ کیا۔ میواڑ پر حملہ کرتے ہوئے سب سے پہلے مالدیو نے میواڑ کے علاقے بدراجن پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے 2 ناقابل تسخیر سالاروں کوپا اور کھیم کرن کو بڑے بڑے لشکر دیے اور انہیں میواڑ کی سلطنت میں پھیلا دیا، تاکہ وہ جگہ جگہ حملے کر کے میواڑ کی سلطنت کو کمزور کر کے رکھ دیں، تاکہ اس پر قبضہ کرنے میں مالدیو کو آسانی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ میواڑ کے ایک سردار راؤ جیت سنگھ کو بھی توڑ کر مالدیو نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میواڑ کا وہ علاقہ جو ابھی تک اس نے فتح کیا تھا، اس کا حاکم اس نے اسی جیت سنگھ کو مقرر کر دیا، اور رائے جیت سنگھ کی بیٹی سروپ دیوی سے مالدیو نے شادی بھی کر لی۔ لیکن مالدیو انتہائی بد کردار اور انتہائی عیاش شخص تھا۔ 1540 میں مالدیو سسرال گیا اور اپنی چھوٹی سالی پر فریفتہ ہو گیا، اور اپنے سسر راؤ جیت سنگھ کو دھمکی دی کہ وہ بخوشی اپنی لڑکی کی شادی اس سے نہیں کرے گا تو وہ جبرن اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ بیچارے سر راؤ جیت سنگھ نے شادی کے لیے 1 ماہ کی مہلت مانگی، اور اس بیچ میں سردار رائے جیت سنگھ اپنے سارے خاندان کو لے کر کمبھلیر کے راجہ ادے سنگھ کے پاس بھاگ گیا اور اپنی لڑکی کی اس سے شادی کر دی۔ رائے جیت سنگھ جب اس طرح مالدیو کے پنجے سے نکل گیا، تب عیاش مالدیو فوراً آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف سے میواڑ کی ریاست پر حملہ کر دیا اور ریاست کو راند کر رکھ دیا، یہاں تک کہ اس نے کمبھلیر کے راجہ کے علاقے پر بھی حملہ کر دیا۔ اس نے اس کے سب سے مضبوط قلعے رتھمبور پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح مالدیو کا قبضہ میواڑ پر بھی مکمل اور مستحکم ہو گیا تھا۔ میواڑ کے بعد راجہ مالدیو نے کچھوا کی قبائل کی ریاست کی طرف توجہ کی۔ کچواہا 2 قبیلوں پر مشتمل تھے، ایک کا نام ناروکا اور دوسرے کا نام خان گروڑ تھا۔ ان دونوں قبیلوں کی تعداد تقریباً راٹھوروں سے زیادہ تھی۔ یہ کچواہا لوگ پہلے آگ اور دہلی کے ایک بڑے حصے پر سامبر اور شیخاوتی پر اپنا تسلط جمائے ہوئے تھے، لیکن کچواہا راجپوتوں میں شاخو قبیلے کی وفاداری کا اتنا جذبہ نہیں تھا کہ جتنا راٹھور لوگوں میں تھا، اس لیے مشترکہ مقاصد کی خاطر آپس میں وہ آسانی سے متحد نہ ہو پاتے تھے۔ اس کے علاوہ کچواہا سلطنت کی سرحد مسلم سلطنت سے اس قدر نزدیک تھی کہ ان کے سر پر ہمیشہ خطرات کی ایک تلوار لٹکی رہتی تھی۔ اس سے انہوں نے سبق لیا تھا کہ بہادری کے مقابلے میں عقل و سمجھداری سے کام لینا بہتر ہے۔ جن دنوں شیر شاہ سوری ہمایوں کو شکست دینے کے بعد پنجاب کے حالات درست کرنے میں مصروف تھا، تو راجہ مالدیو نے شیر شاہ سوری کی اس مصروفیت اور ہمایوں کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچواہا پر بھی حملہ آور ہو کر اپنی عملداری میں اضافہ کر لیا تھا۔ کچواہا کی ریاست کے الحاق کے بعد راجہ مالدیو نے سروہی کی طرف دھیان دیا۔ اس کے باپ راؤ گاگا نے سروہی کے فرما روا راؤ جگمل کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ اسی کے بطن سے راجہ مالدیو پیدا ہوا تھا۔
जबकि मालदेव के बाप राय गागा ने खुद लड़की चंपाबाई की शादी अपने खुसर के पोते राव उदय सिंह से की थी। चंपाबाई के बतन से राव और उदय सिंह पैदा हुआ। उसने बीकानेर खानदान की एक लड़की से शादी की, मगर चंद रोज की हुकूमत के बाद उसका इंतकाल हो गया था। उसकी मौत के वक्त उसकी रानी हामिला थी। उदय सिंह की वफात के बाद सरोही सरदारों ने राव जगमल के पोते मान सिंह को अपने इलाके का राजा बना लिया। उदय सिंह की वालिदा, जो कि एक तहक्कुम पसंद और खुद पसंद उम्र रसीदा खातून थी, मान सिंह को सरोही का राजा मानने से इनकार कर दिया और ऐलान किया कि जायज वारिस उसके लड़के की रानी के बतन से पैदा होने वाला बच्चा है।